وإن خير الحديث كتاب الله وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم علماء کرام، حاضرین، دینی ملی بھائی کو ماں اور بہن، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ آج ہماری اس مسجد میں فضائل صحابہ اور اہل بیت کے اہم ترین دینی موضوع پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے. آج ہم تاریخ اسلام کی ان عظیم ترین ہستیوں کے بارے میں، ان کے فضائل کے بارے میں، ان کے مناقب کے بارے میں، ان کی شخصیات کے بارے میں اور ان کے تئیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں علماء کرام سے تفصیل سے ضرور سنیں گے انشاءاللہ. کیونکہ صحابہ کرام کی زندگی کے بارے میں جاننا، سمجھنا، ان کے حقوق کے بارے میں علم رکھنا اور ان کے حقوق کے بارے میں معلومات حاصل کرنا، یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے انتہائی طور پر ضروری ہے. نیز اسی طریقے سے اہل بیت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی تعلقات کے باوجود یا اس کے علاوہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے بارہا ان کا ذکر کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشہور ترین خطبے میں جہاں ایک جگہ دوسری حدیث میں قیامت تک کے لیے ہدایت کے دو ذرائع بتائے ہیں، کتاب اور سنت، وہی اپنے مشہور خطبے میں کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت کا خصوصی طور پر ذکر کیا ہے اور ان کے حقوق کی رعایت کی طرف ابھارا. ان تمام باتوں کو ہم تفصیل کے ساتھ آج کے اس پروگرام میں سنیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق دے. کچھ باتیں میں اس سلسلے میں اور رکھوں، اس سے پہلے اس مجلس کا باقاعدہ تلاوت کلام اللہ کے ذریعے سے آغاز کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے میں دعوت دوں گا، گزارش کروں گا حافظ عمار یاسر سلمو سے کہ آپ تشریف لائیں اور تلاوت کلام اللہ کے ذریعہ اس بزم کا آغاز کریں.
الضراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. جزاكم الله أحسن الجزاء. کلام اللہ کے بعد میں خطاب کا سلسلہ شروع کروں اس سے پہلے چند بنیادی چیزیں 2-4 منٹ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کی آنکھوں تربیت پائے ہوئے عظیم شخصیات کا نام. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں دنیا میں اپنی تربیت کا نمونہ بنا کر کے چھوڑا تھا ان شخصیات کا نام صحابہ. اور صحابہ کے ساتھ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آپ کے خاندان کے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے ساتھ رہنے والے آپ کے خاندان کے افراد جن کی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بھی زیادہ کی تھی اور جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ کی سیرت کو، آپ کے کردار کو، آپ کے طریقے کو اور آپ کے انداز کو سمجھا تھا اور پڑھا تھا، ان کے بارے میں جاننا، سمجھنا اور ان کو اپنی زندگی کا نمونہ بنانا ہمارے لیے انتہائی طور پر ضروری. آج مختلف وجوہات سے، مختلف پروپیگنڈوں کی وجہ سے، مختلف باطل نظریات کی وجہ سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پر، آپ کی سیرت پر، آپ حضرات کے کردار پر، آپ حضرات کے فیصلوں پر، آپ حضرات کے جد و جہد پر ایک طرح کا سوالیہ نشان بنا کر کے کھڑا کیا جاتا ہے اور یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ دراصل ان حضرات نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے، اپنے ذاتی فائدے کے لیے ملت اسلامیہ کو انتہائی طور پر نقصان پہنچایا. یا دراصل یہ حضرات ایسے نہیں تھے ان میں اور اہل بیت میں کسی طرح کی دشمنی تھی، آپس میں صحابہ کرام میں دشمنی اور جھگڑے تھے، جبکہ یہ تمام باتیں کتاب و سنت کے روح کے، کتاب و سنت کے ظاہری قص کے خلاف. قرآن و سنت پہ جو کچھ ہمیں ملتا ہے وہ ہم آج علماء کرام سے سنیں گے، وہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ دراصل صحابہ کرام ایک نمونہ ہے اور اللہ رب العالمین نے انہیں ایمان کا معیار قرار دیا ہے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف الفاظ میں کہا ہے کہ اگر صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے فقد اہتدوا، اگر ایمان اور ہدایت پانا ہے تو صحابہ جیسا ایمان اور ہدایت
کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اپنے صحیح میں کتاب فضائل اصحاب النبی باب قائم کیا ہے اور اس کے تحت 3649 نمبر کی روایت میں انہوں نے ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایک جماعت غزوہ کرے، جب وہ غزوے کے لیے جماعت جائے گی تو پوچھنے والے پوچھیں گے حل فیکم من صاحب النبی یا حل فیکم من صاحب النبی، کیا تم میں کوئی شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی؟ لوگ کہیں گے کہ ہاں ہم میں صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کرنے والے لوگ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فتح یاب ہوں گے، انہیں فتح دی جائے۔ پھر ایک جماعت غزوہ کرے گی، غزوہ کرنے سے پہلے ان سے سوال کیا جائے گا الفیکم من صاحب اصحاب النبی، کیا تم میں سے کوئی ہے جو نبی کے اصحاب کی صحبت اختیار کی ہے؟ یعنی تم میں کوئی تابعی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی صحبت اختیار کی؟ اور لوگ کہیں گے ہاں ہم میں سے ایسے افراد ہیں جنہوں نے رسول کے صحابہ کی صحبت اختیار کی ہے، وہ لوگ فتح یاب ہوں گے۔ پھر بعد میں ایک جماعت اور غزوہ کرے گی، ان سے بھی سوال پوچھا جائے گا وَهَلْ فِيكُم مَّن صَاحَبَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ، کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس نے نبی کے صحابہ کی اتباع کی یا ان کی صحبت اختیار کی؟ یعنی تم میں کوئی تابعی ہے، تابعی جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو دیکھا ہے اور تابعی جس نے تابعی کو دیکھا ہے، تو پھر ایسی صورت میں انہیں فتح یاب ہوں گے یا وہ جماعت فتح یاب ہوگی۔ یہ روایت ہمیں اور آپ کو یہ بتاتی ہے کہ دراصل صحابہ کرام کے فضائل بیان کرنا، ان کی سیرت و کردار کو بیان کرنا، ان کے نام سے جلسے جلوس کرنا اور ان کو یاد رکھنا کیوں ضروری ہے؟ غزوے کی فتح یابی کی ضمانت صحابہ ہے اور غزوے کی فتح یابی کی ضمانت صحابہ کے صحابہ ہیں اور غزوے کی فتح یابی کی ضمانت صحابہ کے صحابہ ہیں۔ گویا کہ اگر ہمیں اپنی زندگیوں کے جھمیلوں سے نکلنا ہے، مشکلات سے نکلنا ہے، پریشانیوں سے نکلنا ہے، ہمارے اوپر جو آفات، مسائل اور مشکلات گرے ہوئے ہیں، ایسے تمام مشکلات سے گھرنے کا، نکلنے کا، اپنے آپ کو الگ کرنے کا، اپنے آپ کو بچانے کا واحد راستہ ہے صحابہ کرام کی سیرت کی اتباع، صحابہ کرام کے دین جیسا دین اپنانا۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم جانیں کہ صحابہ کرام دراصل تھے کون، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی پر اچھالے جانے والے کی کچڑے، غلاظتوں اور بکواسات کو بھی صاف کریں، تاکہ جن صحابہ کی اتباع کر کے زندگی کی کامیابی کی ضمانت ہے، ان صحابہ کرام کی سیرت ایسی مجلہ ہو کر کے، صاف ستھری ہو کر کے، جاذب نظر ہو کر کے ہمارے سامنے آئے کہ ہم فخر سے کہہ سکیں کہ ہمارے اگلے تھے اور ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ ہمارے بڑے تھے اور ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، یہ ہمارے بڑے تھے، ان کی وجہ سے ہماری ضمانت کی ذمہ داری تھی، ان کی صحبت اختیار کرنے سے ہماری ضمانت کی ذمہ داری ہے۔ اگر افراد کے نزدیک، افراد کے درمیان صحابہ کرام کی شخصیت کو داغدار کر دیا گیا تو پھر ایسی صورت میں ہمارے پاس آئینہ نہیں بچے گا جس میں ہم اپنی شخصیت کو سدھار سکیں، یا ہمارے پاس وہ پیمانہ نہیں بچے گا جس پیمانے میں ہم اپنی شخصیت اور کردار کو سنوار سکیں، بنا سکیں۔ اس لیے صحابہ کی سیرت جاننا بھی ضروری ہے اور ان کے خلاف کیے گئے پروپیگنڈوں کا جواب دینا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ آئینہ ہے سیرت سنوارنے کے، اور وہ سانچے ہیں سیرت ڈھالنے کے لیے، اور ان کی سیرت اور شخصیت اور ان کی اتباع ضمانت ہے کامیابی کے لیے۔ یہ تمام بنیادی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب میں بڑے ادب و احترام سے آج کے اس اجلاس کے صدر اور خطیب فضیلت الشیخ حافظ شکیل احمد بیرٹی رحمہ اللہ، آپ کا ایک طویل ترین تجربہ ہے، تقریباً 40 سال سے آپ مسجد طلع میں خطیب ہیں، جمعیت سے بھی آپ کا مضبوط ترین رابطہ رہا ہے، ایک مدت تک جمعیت کی بھی آپ نے قیادت کی ہے، بالخصوص دلی کی جمعیت اور دعوت و تبلیغ کے میدان
گزارش کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور صحابہ کرام اور فضائل اہل بیت کے موضوع پر ہمیں اور آپ کو استفادہ کرنے کا موقع دے. وزیر بخش حافظ شکیل آپ میرا
پارٹی ایسا کر رہی ہے، فلاں تنظیم یہ کر رہی ہے، بھائی وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ان کا جو نصب العین ہے، جو ان کا پروگرام ہے، جو ان کا ٹارگیٹ ہے، وہ اس پر کام کر رہے ہیں۔ مخاطب تو ہم ہیں کہ ہم اپنا کام نہیں کر رہے ہیں، ہمیں بحیثیت مسلمان جو کام کرنا چاہیے وہ نہیں کر رہے۔ چند موٹی عبادات، چند رسمیں جن کو ہم انجام دے لیتے ہیں اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اسلام کا جو تقاضا ہم سے ہے پورا ہو گیا، کوئی کام خیالی ہے، یہ پختہ خیالی نہیں ہے۔ اس لیے ہم اپنے آپ کو بھی سدھارنے کی طرف توجہ دیں اور ہماری پوری زندگی اور زندگی کے تمام گوشے اس میں اسلام نظر آنا چاہیے، تب ان حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور یہ حالات اپنے آپ درست ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اگر تم استقامت کے ساتھ دین پر جمے رہو اور تقویٰ اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کی کوئی بھی پلاننگ تمہیں نقصان نہیں پہنچا پائے گا۔ یہ مسئلہ ڈاکٹر نے قرآن مجید کو بیان کر دیا، ہمیں کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے۔ ہمیں اگر اپنے حالات سدھارنے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم ثابت قدم ہو اللہ کے دین پر اور تقویٰ اور پرہیزگاری کی زندگی اختیار کریں۔ اللہ فرماتا ہے کوئی چلانی لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آج ہمارے جو حالات ہیں مسلمانوں کے اندرونی حالات، ہمارے گھروں میں گڑبڑ ہے اور باہر بھی دشمن کھڑا ہوا ہے کہ گھر سے ہم باہر نکلیں اور وہ ہم پر حملہ کر یا ہمارے گلے پر حملہ کر دیں۔ ایک مثال دے رہا ہوں، سمجھنے والے لوگ سمجھیں گے اس بات۔ تو ایک دشمن تو باہر کھڑا ہے جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اپنے دفاع کے لیے تیاری کرنی ہے، اور ہمارے گھر میں جو خرابیاں ہیں ان کو ہم کیسے درست کریں؟ تو گھر کی خرابیوں کو تو ٹھیک کرنا ہے، اور باہر جو دشمن ہے ہمارا مخالف، ہمارے دین کا، ہماری تہذیب کا، ہماری ثقافت کا، ہماری شخصیت کا، اس سے میرا مقابلہ کرنا۔ تو دو مہارت ہیں ہمارے پاس، دونوں مہارتوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آج جو اس مجلس کے گفتگو کا عنوان ہے وہ گھر کے اندرونی خرابی سے متعلق ہے۔ گھر کے اندر جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، باطل افکار و نظریات جو ہمارے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، اس کو ہم کیسے دور کریں، اس کا یہی طریقہ ہے۔ فتنے ہمیشہ سے رہے ہیں اور باطل افکار و نظریات بھی صدیوں پرانے ہیں، آج تو نئی بات نہیں ہے۔ تو جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے اندر معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں، یہ بالکل نئی چیز نہیں ہے، لیکن پچھلے زمانے میں اور آج کے زمانے میں فرق آ گیا ہے۔ پہلے باتیں بہت دیر کے بعد لوگوں تک پہنچتی، بڑا ٹائم لگتا ہے، چاہے وہ صحیح افکار و نظریات ہوں یا باطل افکار و نظریات، بہت دیر لگتی ہے کہ کسی نے کوئی کتاب لکھی ہے، وہ کتاب لوگوں تک پہنچی ہے، کچھ نے پڑھا، کچھ نے نہیں پڑھا، وہ بات پہنچتے پہنچتے ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن آج کے دور میں اس موبائل نے، انٹرنیٹ نے وہ سارے فاصلے ختم کر دیے۔ آج صحیح بات بھی اس کے ذریعے پہنچ رہی ہے اور باطل اور غلط افکار و نظریات بھی اس کے ذریعے سے پہنچ رہے ہیں، اور ساری سرحدیں اس نے توڑ دی۔ آپ جو بات کریں گے وہ یوٹیوب پر ڈال دیں گے تو کوئی سرحد نہیں ہے وہ کہاں تک جائے گی۔
افغانستان کی، ایران کی، فلاں کی، فلاں کی، کسی ملک کی سرحد تک یاد ہی نہیں کرتا ہے لوگ کہ ساری دنیا میں اور دنیا میں کہاں تک یہ بات پہنچے گی، اس کا اندازہ ہم لوگوں کو نہیں۔ تو آج باطل نظریات جو تیزی کے ساتھ پہنچ رہے ہیں، اس میں سب سے بڑا کارنامہ ان جناب کا ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں، میں نام نہیں لوں گا، کہ یوٹیوب کے بڑے شکر گزار ہوتے ہیں اور یوٹیوب کو بھی حفظ اللہ کہتے ہیں۔ یوٹیوب حفظ اللہ، اسی کے ذریعے تو میری بات پہنچ رہی۔ یہ نہ ہوتا تو میں ایک کمرے میں بند بیٹھا رہتا، کہاں بات پہنچ سکتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں آج ہمارے معاشرے میں، سماج میں، اس لیے میرے بھائیوں اس پر بھی کنٹرول کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم ہمیشہ یہ بات کہتے ہیں کہ علماء سے جو کر رہے ہیں، علماء سے تعلقات استوار رکھیں، علماء کی مجالس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، اور جب بھی کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے تو اور سمجھ میں نہ آئے تو علماء سے اس کو سمجھیں، تو محفوظ رہ جائیں گے باقی افکار و نظریات کے حملوں سے۔ اور اگر آپ نے اپنے آپ سے ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کی تو وہی سب گڑبڑ ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے اس کی کہ ہر آدمی کے پاس وہ علم نہیں ہے جو کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے چاہیے، ہر آدمی کے پاس نہیں۔ جب 8ویں کلاس کا لڑکا وہ 12ویں کلاس کے سوالات حل کرنے کے لیے کہے، دعویٰ کرے، تو کیا ممکن ہے سب؟ نہیں۔ یا 10ویں کلاس کا لڑکا BA کے سوالات حل کرنے کے لیے کوشش کرے، دعویٰ کرے، تو کیا درست ہوگا؟ نہیں کر سکتا۔ تو آج یہی ہو رہا کہ جو آدمی 8ویں میں ہے، جو آدمی 10ویں میں ہے، وہ 12ویں اور BA کی بات کر رہا ہے۔ آپ جب BA میں آئے تو BA کی بات کریں، جب 12ویں میں آئے تو 12ویں کی بات کریں، لیکن 8ویں اور 10ویں میں رہتے ہوئے آپ جا کر BA MA کی بات کریں گے، وہ پھسل جائیں گے اور وہیں سے کہانی خراب ہو جائے گی۔ اس لیے ضروری ہے کہ کتاب و سنت کے ماہر علماء سے رابطے میں رہیں اور ان سے کتاب و سنت کو سمجھتے رہیں۔ احادیث بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور بھی کتابیں ہیں، ان 6 بڑی کتابوں کے علاوہ حدیث کی اور بھی کتابیں ہیں۔ محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اپنی محنت اور کوشش کے ذریعے حدیثیں جمع کر دی، ان پر ابواب بھی مقرر کر دیے۔ اب ایک حدیث ایک آدمی بخاری شریف سے لے کر آتا ہے اور وہ اس کا مطلب اپنے آپ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، حالانکہ ہونا ہی چاہیے کہ وہ حدیث کس بات کے تحت آئی ہے، محدث جس محدث نے اس حدیث کو اپنی کتاب میں لکھا ہے انہوں نے اس سے کیا مطلب اخذ کیا ہے، کیا مسئلہ اس سے مستنبط کیا ہے، پہلے ہم اس کو دیکھنا چاہیے۔ اگر ہم ادھر دیکھیں گے تو اس حدیث کے صحیح مفہوم تک پہنچ جائے گا، اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو علماء موجود ہیں، ان سے آپ جا کر حدیث کو بھی سمجھیے، آیات کو بھی سمجھیے، قرآن کریم کو بھی سمجھیے۔ تمہارا لیے تمہیدی طور پر کچھ باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں۔ جو آیت میں نے پڑھی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور مہاجرین و انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے جنتیں تیار کر رکھی جن کے نیچے نہریں بہتی، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سابقون اولون کا ذکر کیا، وہ انصار و مہاجرین یا وہ مہاجرین و انصار، مہاجرون صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی مکہ مکرمہ سے اور مدینہ
مدینے جا کر سکونت اختیار کی تو جو صحابہ آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد میں مکہ چھوڑ کر مدینے جا کر انہوں نے اختیار کی جن لوگوں نے ان کو مہاجر کہا جاتا ہے. اور انصار ان صحابہ کو کہا جاتا ہے جو مدینہ کے رہنے والے تھے اور مکے سے آنے والے صحابہ کرام کی انہوں نے استقبال کیا، ان کی تقریب کی، ان کی ضیافت کی اور ان کی مدد، اور ایسی مدد ہے جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ نے ان کو انصار کہا اور مکے سے جانے والے صحابہ کرام کو مہاجر کہا. تو دونوں کا ذکر ہے کہ انصار اور مہاجرین میں جو سبقت لے جانے والے ہیں ایمان پر، ایمان حاصل کرنے میں وہ لوگ، اور ایک دوسرا طبقہ ذکر کیا ہے کہ وہ حضرات جنہوں نے ان کی پیروی کی ہے، یعنی وہ نہ تو مہاجرین میں سے ہیں نہ انصار میں سے ہیں، بلکہ بعد میں ایمان لانے والے ہیں اور انہی کے طریقے پر ایمان لائے ہیں اور انہی کے طریقے پر اسلام کو قبول کیا ہے اور انہی کے طریقے پر اسلام کو سمجھا ہے. تو وہ بھی صحابہ کرام میں شامل ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں ان کی موت ہو گئی. صحابی کی تاریخ یہی ہے جو کسی نے بیان کی ہے کہ وہ شخص جس نے ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے. عبداللہ بن ابی کو کوئی صحابی نہیں مانتا ہے، وہ بڑا منافق تھا، اسے کوئی صحابی نہیں کہتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو مہاجرین اور انصار میں سے ایمان حاصل کرنے میں سبقت لے جانے والے ہیں اور جنہوں نے بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو چکا. اللہ اکبر. یہ ہے صحابہ کرام کا مقام اور یہ ہے صحابہ کرام کی فضیلت جو اس آیت سے واضح ہے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان کے لیے جنتیں ہیں جو اللہ نے تیار کی ہوئی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بڑی کامیابی ہے. اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. اور جان لو تم میں اللہ کے رسول موجود ہیں، اگر وہ تمہارا کہا کرتے رہے تو بہت سے امور میں تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. اس کو کتاب ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کتاب، آپ کے صحابہ کو کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور تمہارے قلوب کو مزین کر دیا ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں کفر، فسق اور گناہ کی نفرت ڈال دی. ان کاموں سے تمہیں دور کر دیا ہے، تمہارے دلوں میں ان برائیوں سے نفرت پیدا کر دی ہے. اولئک هم الراشدون، یہی ہیں وہ لوگ جو سچے اور صحیح راستے پر چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو هم الراشدون کہا، تو یہی ہیں وہ لوگ جو سیدھے اور سچے راستے پر چلنے والے لوگ. صحابہ کرام کے تعلق سے قرآن مجید میں کئی آیات ہیں. ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَٰكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
یہ بھی سورہ توبہ کی آیت نمبر 88 اور 89۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے اپنے مال اور جان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کامیاب لوگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لانے والے کون لوگ؟ ابو بکر تھے، عمر تھے، عثمان تھے، علی تھے، عبد الرحمن ابن عوف تھے، بلال تھے اور بے شمار صحابہ کرام ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، ان کے لیے بھلائیاں اور یہی کامیاب لوگ ہیں۔ اولئک هم المفلحون، یہی ہیں وہ لوگ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بڑی اہم آیت ہے، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى وكلا وعد الله الحسنى۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے اور اللہ کے راستے میں انہوں نے جہاد کیا، ان کا بڑا مقام ہے، بڑا درجہ۔ وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد میں ایمان لائے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی مراتب کو بیان کر دیا اس آیت میں کہ ہر صحابی کا رتبہ ایک جیسا نہیں ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اپنی جان سے اپنی مال سے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اللہ نے ان کا بڑا درجہ رکھا۔ اور وہ لوگ جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں اور انہوں نے بھی اللہ کے راستے میں قتال کیا ہے، جہاد کیا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ تو مراتب بیان کرنے کے بعد کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، لیکن سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کر دیا۔ صحابی وہ بھی ہیں جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں اور صحابی وہ بھی ہیں جو فتح سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ فتح سے پہلے ایمان لانے والوں کا مقام بڑا ہے، درجہ اونچا ہے، اور جو فتح کے بعد ایمان لائے ہیں اور جہاد کیا ہے ان کا مرتبہ ان سے کم ہے۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اس آیت میں جو الحسنہ ہے اس کی تفسیر مفسرین نے جنت سے کی، اس سے بڑا جنت ہے کہ اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اہل سنت والجماعت کے نزدیک معصوم تو نہیں ہے۔ سن لیجیے بہت غور سے اس بات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے ہیں وہ سب معصوم تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد آپ کے جتنے ساتھی تھے ان میں سے کوئی معصوم نہیں تھا، عصمت کسی کے لیے نہیں ہے۔ لیکن یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ تمام صحابہ مغفور ہیں، معصوم تو نہیں ہیں لیکن مغفور ہیں۔ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ اب یہاں ایک مسئلہ اور سمجھ لیجیے، یہ تھوڑا پروپیگنڈا یہ کیا جا رہا ہے کہ صاحب بنی امیہ کے لوگ، جن میں خاص طور پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، ان کے والد حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ، یہ لوگ تو بعد میں ایمان لائے ہیں اور آپ لوگ ان کو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مان رہے ہیں، کیا ان کے برابر سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات سراسر جھوٹ ہے، بہتان عظیم ہے یہ، سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے۔ ہمارے نزدیک حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام حضرت علی کے برابر ہرگز نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام ان سے بہت بلند ہے، وہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے،
غلامان تھے، قرابتداری کا تعلق تھا، بنی ہاشم میں سے تھے، بہت ساری فضیلتیں ان کو حاصل ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو حاصل نہیں ہیں۔ اس لیے ہم کبھی بھی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی کے برابر کبھی بھی نہیں مانتے۔ حضرت علی کا مقام بہت بلند ہے، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پہ نہیں پہنچ سکتے، یہ واضح بات ہے۔ اب اس میں بھی اگر کوئی آدمی ادھر ادھر کرے تو پھر وہ اللہ کے اپنے آپ جواب دے گا، اور یہ آیت بھی بتا رہی ہے اس بات کو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فتح کے بعد میں بعض روایتوں میں فتح سے پہلے ہی مان لائے، اور ان کے والد فتح کے بعد ہی مان لائے، حضرت ابو سفیان۔ ان کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لیا، اور آج ایک ایسا شخص جس کے پاس دین کا مکمل علم نہیں، دین پر عمل نہیں، پھر اپنی زندگی ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میں ابو سفیان مسلمان نہیں مانتا۔ جس کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا ہو، اس کے ایمان کو اگر کوئی نہیں مانتا ہے تو اس سے بڑا ایمان کون؟ اس سے بڑا ایمان کوئی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو رضی اللہ عنہ انہیں طائف کے غزوے میں بھیجا تھا، اور خود انہوں نے اس کے لیے اصرار کیا تھا کہ جس طرح میں حالت کفر میں مسلمانوں کے خلاف لڑتا رہا ہوں، اب میں مشرکین کے خلاف لڑوں۔ غزوہ طائف میں شریک ہوئے، کام ان کی شریک ہو گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت بھی دی، ان کا اکرام کیا، کیا کہہ کر جب مکہ فتح ہو گیا لوگ پریشان تھے کیا ہوگا آج، اعلان فرما دیا۔ حضرت عباس نے آپ سے آ کر عرض کیا تھا کہ اللہ کے رسول ابو سفیان معاشرے کا بڑا آدمی ہے اور اس گروپ کا مشرکین کا بڑا آدمی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے کچھ عزت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ ہماری طرف سے امن و امان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیوی ہندا کا اسلام قبول کیا، حبشی کا اسلام قبول کیا، حدیثوں میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ حبشی سے بس اتنا کہا کہ تم میرے سامنے بتایا کرو، میرے چچا حمزہ یاد آ جاتے ہیں، میں تمہیں دیکھتا ہوں۔ اسلام قبول کیا، اسلام میں داخل کیا، لیکن صرف اتنا کہ میرے سامنے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تفسیر بھی معلوم کی کہ تم نے کس طرح میرے چچا کو شہید کیا۔ اس کے بعد آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ یہ کہا اسلام قبول ہے میرے سامنے بتا۔ تو ان حضرات کے بارے میں ہم جیسے بے عقل لوگ 1400 برس کے بعد جو عملی زندگیاں ہماری کیا ہیں کیا نہیں ہیں، ان پانچ لوگوں پر ہم انگلیاں اٹھائیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید پڑھا، جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیثیں سیکھی، دین سیکھا، اسلام کی تعلیم حاصل کی، ان لوگوں پر انگلیاں اٹھانا ہمارے لیے زیر ہوتا ہے۔ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کون ہیں، ہمارا ایمان اور ہماری عملی زندگی ان کے مقابلے پر تو یعنی قدموں کی ریت جو ہے اس سے بھی کہیں دور چلی جائے گی، اس کے برابر بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، صحابہ کرام کے مقام کو ان آیات کی روشنی میں سمجھیے۔ صحابہ کرام کا ایک اور خاص مقام ہے، وہ خاص مقام یہ ہے کہ ان سے جو خطائیں سرزد ہو گئی کسی بھی وجہ سے، انسان نے ہم بشر تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنی خطاؤں کو از خود معاف کر دی۔ کچھ نے توبہ کی، توبہ قبول کر لی، اور کچھ خطائیں ایسی تھیں جو از خود معاف کر دی۔ آپ نے غزوہ احد کا واقعہ سارا سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو چھوٹی سی پہاڑی پر کھڑا کر دیا کہ
مال غنیمت لوگوں نے حاصل کرنا شروع کیا تو یہ ٹکڑی جو تھی اس پہاڑی سے جو لوگ وہاں گئے ہیں مدینہ منورہ انہوں نے وہ پہاڑی دیکھی ہوگی تو اب تو بہت کس گئی ہے چھوٹی ہوئی وہ بہت بڑی رہی ہوگی. جب صحابہ کی جماعت وہاں سے ہٹ گئی تو حضرت خالد بن ولید اس زمانے میں مشرکین کے ساتھ تھے, مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے موقع دیکھا, بہترین جنگباز آدمی تھے اور آ کر وہاں سے حملہ کیا. تو اس کے بعد جو بھگدڑ مچی ہے میدان جنگ میں وہ ایک فطری چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیر آئے, حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیر اپنے اوپر دیے. نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں خدا تعلیم اور امتی یا سعد چلاؤ تیر چلاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے کہا میرے ماں باپ پر قربان ہو جائے. تو غزوہ میں اس طرح کے حالات پیدا ہو گئے کہ کامیابی تھوڑی دیر کے لیے ناکامی میں تبدیل ہو گئی. لیکن اللہ کی شان, اللہ کتنا بڑا رحیم و کریم ہے. اس نے ان حضرات کے بارے میں فرمایا جو اس پہاڑی سے چلے گئے, جو ان کی خطا تھی اللہ نے از خود ان کو معاف کیا. قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 اور آیت نمبر 152 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا ولقد عفا الله عنهم ان اللہ غفور حلیم. ولقد عفا الله عنهم آیت کے اس ٹکڑے پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اللہ فرماتا ہے ان میں سے جن لوگوں نے اس دن پیٹ دکھائی, جس دن دونوں جماعتوں کی بہت بھیڑ ہو گئی, یہ لوگ اپنے بعض اعمال کی وجہ سے شیطان کو پھسلانے میں آ گئے. لیکن یقین جانو کہ اللہ نے انہیں معاف کر دیا. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. جن کو اللہ نے معاف کر دیا ہے آج ہم ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, ہم انہیں معاف کرنے کو تیار نہیں. ہماری حیثیت کیا ہے, کون ہے ہم؟ رب العالمین معاف فرمانا ہے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ, یقیناً اللہ نے ان کو معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم, بلا شبہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ معاف فرمانے والا اور سب سے زیادہ بردبار ہے, حلیم. اور آیت 152 میں سورہ آل عمران کی فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ, یقیناً وہ تمہیں معاف کر چکا. وہ جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ یقیناً وہ تمہیں معاف کر چکا. اب ایک اور واقعہ سمجھو. صحیح مسلم میں 6401 نمبر پر مکہ فتح ہونے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے جانے کی پلاننگ کروا رہے, پروگرام بنا رہے تھے کہ مکے کو حاصل کرنا. اس وقت میں ایک صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کا نام ہے. انہوں نے مکے میں اپنے کچھ دوستوں کو ایک خط لکھا اور وہ خط ایک عورت کو دیا. وہ عورت مدینہ منورہ سے چلی اور ادھر اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیغام آ گیا کہ ایک عورت اس طریقے سے مدینے سے ایک خط لے کر مکے کی طرف جا رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور ایک اور صحابیوں سے فرمایا کہ جاؤ اسے پکڑو, عورت کو جاؤ. تو لوگوں نے گھوڑے دوڑا دیے, عورت کو پکڑ لیا. اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ہے بتا دو, نکال کے ہمیں دے دو, نہیں تو ہم تمہارے کپڑے اتار دیں. تب اس نے اپنے بالوں میں سے 2 خط اس کو دیا. اب وہ خط تو عورت لے کر جا رہی تھی, لیکن لکھا کس نے تھا؟ صحابی نے لکھا تھا. حضرت حاتب بن ابی بلتعہ انہوں نے خط لکھا. جب وہ خط نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ نے ان کو بلایا. بلا کر کہا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عذر پیش کیا, اللہ کے رسول میری نیت خراب نہیں,
ہیں. میں اجنبی ہوں, میں باہر سے آیا تھا, مکے میں آ کر قریش کے ساتھ شامل ہو گیا, آپ پر ایمان لے آیا. میرا کوئی رشتے دار مکے میں نہیں, میرا کوئی قرابتدار نہیں. ہاں بعض لوگ ہیں ایسے کہ جن کا مجھ سے تعلق ہے. میں نے بطور احسان بھی یہ خط مکے کے لوگوں کے لیے لکھا کہ وہ میرے کچھ ساتھیوں کا خیال رکھیں گے اور ان کی حمایت کرتے رہیں, بس اس سے زیادہ میرا کوئی مقصد نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دعنی یا رسول اللہ, حضرت عمر میں اس کی حاضر منافق, آپ اجازت دیں تو میں اس منافق کی گردن قلم کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا, یہ حاتم جو ہے یہ غزوہ بدر میں شامل ہوا تھا, اور غزوہ بدر میں شامل ہونے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے اعلان کیا ہوا ہے کہ اعملوا ما شئتم فقد غفرت لکم. اے اہل بدر, بدر والو, تم جو چاہو کرو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. عمر اس کی گردن نہیں اتاری جائے گی. یہ تو وہ شخص ہے جو بدری ہے اور بدر والوں کو اللہ معاف کر چکا ہے. آپ بتانے لگے کتنا اہم واقعہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پر قبضے کی پلاننگ فرما رہے ہیں اور یہاں سے راز فاش کیا جا رہا ہے خط کے ذریعے. اتنی بڑی خطا ہے لیکن اس خطا کو معاف کیا گیا اور ان کو صحابہ کرام کے درجے پر رکھا گیا, منافقین میں شامل نہیں کیا گیا. تو کیا فرمایا کہ اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم, اے اہل بدر تم جو چاہو کرو, اللہ نے تمہیں معاف کر دیا. کیونکہ ہے صحابہ کرام کا مقام کہ ان سے اگر کچھ خطا بھی ہوتی ہے تو رب العالمین ان کو معاف فرما دیتا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معاف فرما دیتے. اس لیے میرے بھائیوں, صحابہ کرام کے مقام کو اور ان کی فضیلت کو, ان کے درجے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. مسلم میں 6472 نمبر پر یہ روایت ہے. فرمایا سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے لوگ. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد. ثم الذین یلونہم, پھر ان کے بعد. اس حدیث سے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی فضیلت ثابت ہوتی ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے مسلم میں 6487 نمبر پر فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدی لو ان احدکم انفق مثل احد ذهب ما ادرک مد احدهم ولا نصیفا. بہت اہم حدیث ہے صحابہ کرام کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کرو, میرے صحابہ کو برا مت کرو. قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اگر تم میں سے کوئی شخص بہت پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا, بہت پہاڑ کو مدینہ میں دیکھا ہوگا, کتنا لمبا چوڑا پہاڑ ہے, اتنا سونا اگر تم میں سے کوئی آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو ما ادرک مد احدہم ولا نصیفا, تو میرے صحابی کے ایک مد یا آدھے مد خرچ کرنے سے یہ بھی برابر نہیں ہے. میرے صحابی کا ایک مد اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا آدھا مد خرچ کرنا اس سے کہیں بہتر ہے.
इतना मामूली सा बदला आटा गेहूं चावल जो भी सहाबी अल्लाह के रास्ते में खर्च कर देंगे वो हम जैसे लोगों के बहुत पहाड़ के बराबर सोना खर्च करने से नहीं बेहतर। यह सहाबा इकराम रुज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का मकाम। हज़रत अबू बुर्दा रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद हज़रत अबू मूसा अशअरी रज़ियल्लाहु अन्हु से बयान करते हैं, अन-नुजूम अमानतुन लिस-समाई फ़इज़ा क़रबतिन नुजूम अतस-समा मा तुअदु व अमानतुन लिअस्हाबी फ़इज़ा ज़हबतु अना अता अस्हाबी मा युअदून व अस्हाबी अमानतुन लिउम्मती फ़इज़ा ज़हब अस्हाबी अता उम्मती मा युअदून। रवाहु मुस्लिम 6466 नंबर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सितारे आसमान के लिए अमान है। जब सितारे खत्म हो जाएंगे तो आसमान पर वो मरहला आ जाएगा जिसकी उसे खबर दी गई। जब आसमान से सितारे टूट जाएंगे तो फिर क्या होगा? क़यामत आ जाएगी। और मैं अपने बारे में फरमाया, अपने सहाबा के लिए अमान हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे असहाब पर वो आज और फितने आ जाएंगे जिनसे उनको डराया गया, और मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। अल्लाह अकबर। मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। जब वो चले जाएंगे तो मेरी उम्मत पर वो फितने आ जाएंगे जिनके बारे में उनको डराया गया। सहाबा किराम को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए अमान करार दिया कि मेरे सहाबा मेरी उम्मत के लिए अमान है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस-सुनन कुबरा बिन-नसई, हसन सनद के साथ रिवायत है 9169 नंबर पे, फरमाया अकरीमु अस्हाबी, मेरे सहाबा की तकरीम करो। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मन तनफ़्फ़स अहदम मिन अस्हाबि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कान फी क़ल्बिही अलैहिम दिल फलैस लहु हक़्क़ुन फी फ़ैइल मुस्लिमीन। बहुत अहम कौल है इमाम मालिक, इमाम दारुल हिजरत फरमाते हैं कि जो आदमी किसी एक की सहाबी की तनक़ीस करता है, उनको बुरा भला कहता है, उनकी बुराइयां निकलता है, या अपने दिल में उनके लिए कोई दिल रखता है, कची रखता है, कुफ रखता है, अदावत रखता है, फलैस लहु हक़्क़ुन फी फ़ैइल मुस्लिमीन, माले फै में उसका कोई हक नहीं है। माले फै कौन सा माल होता है? वो जो जंग किए बगैर मुसलमानों को हासिल होता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत सा माल आगे उलमा बयान करेंगे माल फै के तौर पर हासिल हुआ था। बनु नज़ीर की ज़मीनें, इसी तरह तिलक की कदर की ज़मीनें, बागात वगैरह, वो सब माल फै। यानी जहाँ घोड़े नहीं दौड़ाए गए, तलवारें नहीं चली, जंग नहीं हुई, और बगैर जंग और जिहाद के वो माल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिला, उसे माल फै कहते हैं। और उसमें गरीबों का, यतीमों का, मिस्कीनों का हिस्सा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह हश्र में बयान किया। तो इमाम मालिक फरमाते हैं कि ऐसा आदमी जो सहाबा से बुग़्ज़ रखे, उसका माल फै में, अगर वो मुस्तहिक़ है माल फै का, तो माल फै में उसका कोई हिस्सा नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद इमाम हुमैदी फरमाते हैं, लम्मा इल्ला बिल इस्तिग़फ़ार लहुम फमन सब्बहुम औ तनक़्क़सहुम औ अहदम मिनहुम फलैसा अला सुन्नह व लैसा लहु फी क़ल्बिही हक़्क़ुन। फरमाते हैं हमारे सहाबा के हक़ में, हमें सहाबा के हक़ में इस्तिग़फ़ार करने का हुक्म दिया गया। लिहाजा जिसने तमाम सहाबा को बड़ा भला कहा और उनकी शान में तनक़ीस की कि किसी एक सहाबी के मुताबिक ऐसा किया, वो सुन्नत पर नहीं है, वो सुन्नत पर नहीं है, और उसका माल फै में कोई हक नहीं है। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मन शतम अख़ाहु अलैहि कुफ़्र मिस्ल रवाकुल व मन शतम अस्हाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
من يكون قد مرق عن الدين. فرماتے ہیں کہ جو صحابہ کو برا بھلا کہے مجھے اس پر کفر کا خطرہ ہے. اللہ اکبر. اسے ایسے روافض ہیں جس نے اصحاب رسول کو برا بھلا کہا مجھے اس کے بارے میں خوف ہے کہ وہ دین سے نکل جائے گی. کون فرماتے ہیں؟ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ. یہ میں نے چند موٹی موٹی باتیں فضائل صحابہ سے متعلق آپ کی خدمت میں رکھی. حدیثیں تو بہت ساری ہیں. علماء نے موٹی موٹی کتابیں صحابہ کے فضائل پر لکھی ہیں, ان کے مقام پر لکھی ہیں. اب ساری تفصیلات بیان کرنا کسی ایک مجلس میں تو ممکن نہیں, وقت بھی آگے ہوتا جا رہا ہے. ہمارا اسی میں ایک دوسرا نقطہ ہے اہل بیت. اہل بیت کا ترجمہ ہوتا ہے گھر والے. اور جب ہم دینی نقطۂ نظر سے اس کا استعمال کرتے ہیں اس اصطلاح کا تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے. اب گھر والے کون ہیں یہ مسئلہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. یہ بات عقلاً اور نقلاً مانی جا سکتی ہے. آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں شادی شدہ لوگ, ان کے گھر میں جو ان کی بیویاں ہیں اہلیہ ہیں وہ کون ہیں؟ کیا کیا گیا؟ گھر والی. گھر والی نے آگے بتایا, گھر والی نے آگے کہا, گھر والی آج بازار جا رہی. تو ہر شخص اپنی بیوی کو گھر والی مانتا ہے. اللہ یہ کہ کسی کے یہاں طلاق ہو جائے اور طلاق کے بعد وہ رخصت ہو جائے, جدائی ہو جائے تو الگ بات ہے, پھر وہ اس آدمی کے اہل بیت میں سے نہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں اور جنت میں بھی آپ کی بیویاں ہیں. کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے امت کے کسی بھی فرد کے لیے حلال نہیں کیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ان میں سے کسی سے نکاح کرے. بیان ایک عورت بیوہ ہوتی ہے یا اسے طلاق ہوتی ہے, عدت گزارنے کے بعد دوسری جگہ اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے. لیکن ازواج مطہرات کے لیے کیوں نہیں ہے؟ کیوں؟ اللہ نے فرمایا وہ ازواج امہاتہم, نبی کی بیویاں تمہاری ماں ہیں اور ماں سے نکاح حرام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات ہماری ماں ہیں اور قیامت تک کے لیے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں جنت میں. تو اب یہ اہل بیت میں کیوں نہیں؟ اہل بیت میں ہے. اور قرآن مجید کی جو مشہور آیت ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33, انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, جس کو دلیل بنا کر آج بہت ساری غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی ہیں. اس میں سے ایک بڑی غلط فہمی یہی ہے کہ ازواج مطہرات جو ہیں یہ صاحب بھی اہل بیت میں شامل ہیں. لیکن یہ جو آیت ہے 33 نمبر کی آیت, اس سے پہلے پچھلی 32, 31, 30 اور اس سے پچھلی آیت ساری پڑھ جائیے آپ. 21واں پارہ کھولیے, آخری رکوع ہے. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا. یہاں سے شروع کریں پڑھنا اور 22ویں پارے کی شروع کی آیات پر جہاں تک یہ آیت آئی پڑھتے چلے جائیں. ازواج مطہرات کا ذکر ہے, بیویوں کا ذکر ہے. بیویوں کو اللہ نے مختلف ہدایتیں دی ہیں, مختلف نصیحتیں فرمائی ہیں. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول. اے نبی کی بیویوں, اے نبی کی بیویوں, تم آپ تم طرح نہیں ہو. تمہیں چاہیے کہ پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرو اور کسی اجنبی سے گفتگو مت کرو. ہو سکتا ہے کہ کسی آدمی کے دل میں
الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نصیحتیں فرمائی جا رہی ہیں، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو، اللہ کا ذکر کرو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، نبی کی اطاعت کرو، نمازیں قائم کرو، اور اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمام آلودگیوں کو دور کر دے، تمہیں باتیں صاف کر دے. تو یہ آیت تو ازواج مطہرات کے بارے میں، جو تمام آیات کو آپ دیکھیے، اس سے پہلے جتنی آیات ہیں، اور اس میں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. ازواج مطہرات کو کتاب ہے. یہ بات تو طے ہو گئی کہ یہ آیت ازواج مطہرات کے بارے میں ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم سے تمام گندگیاں دور کروا دے، میں بات کو صاف کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محبت و شفقت اپنے نوازوں کو، اپنی صاحبزادی کو، اپنے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی اس آیت کے اندر شامل کیا، جو حدیث میں واقعہ موجود ہے. آپ نے چادر منگائی اور ان کو چادر ڈال کر فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی. مسلم میں روایت موجود ہے اللہم ہؤلاء اہلی، اے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت. تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کو، اور یعنی بنی ہاشم کو، حضرت علی کو، حضرت فاطمہ کو، اور حضرات حسنین کریمین کو رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اہل بیت مانتے ہیں. کیوں؟ تو ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت میں شامل کیا. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے اس کا ذکر کر دیا. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کے کچھ حقوق بیان فرمائے. ظاہر ہے کہ اگر مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قلبی محبت ہوگی تو آپ کے صحابہ سے بھی محبت ہوگی، آپ کے گھر والوں سے بھی محبت ہوگی، آپ کی بیٹیوں سے بھی محبت ہوگی، آپ کے دامادوں سے بھی محبت ہوگی، آپ کے نوازوں سے بھی محبت ہوگی. اور ہمارا ہم سے بھی کیا پوچھتا ہے، ہماری تو نماز مکمل نہیں ہوتی آل محمد کو درود بھیجے بغیر، نماز مکمل نہیں. پڑھتے ہیں نا آخری تشہد میں کیا پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد پر درود و سلام بھیجے بغیر ہماری نماز مکمل نہیں ہے. تو ہم سے کوئی آدمی کہے کہ تمہیں اہل بیت سے، یہ جھوٹ ہے، بہتان ہے. ہم تو دل کی گہرائی سے ان سے محبت کرتے ہیں اور اپنے ایمان کا حصہ اس کو سمجھتے ہیں. جیسے صحابہ سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے محبت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حقوق بیان کرنا. ترمذی شریف میں مختلف روایات ہیں کہ جو اس سال آپ نے حج کیا، میدان عرفات اور منی میں مختلف خطبے آپ نے ارشاد فرمائے. وہاں ایک موقع پر فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی کتاب اور اپنے اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ آپ نے منی میں اور عرفات کے خطبات میں اس بات کا ذکر کیا. لیکن جب آپ وہاں سے چلے، حج کر کے واپس مدینے کے لیے چلے، مکہ مکرمہ سے نکلنے کے کچھ دور کے بعد ایک مقام آتا ہے، اس کا نام ہے قم. وہاں چشمہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چشمے کے پاس یہ ڈال دیا. تو وہاں پڑاؤ ڈالا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ اکثر صحابہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہو چکے تھے اپنے اپنے علاقوں میں. وہ صحابہ آپ کے ساتھ تھے جو مدینے جانے والے یا مدینے کے بیچ میں جو راستہ
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، حضرت زید بن ارقم اس کے راوی ہیں، اور صحیح مسلم میں یہ خطبہ موجود ہے 6225 نمبر پر۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی اور لوگوں کو بہترین بات و نصیحت فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ورنہ سے لوگوں فإنما أنا بشر، لوگوں میں انسان ہی تو ہوں، یوشک ان یأتی رسول ربی فیجیب، اللہ کی طرف سے اس کا بھیجا ہوا فرشتہ آ جائے گا اور مجھے چلنے کے لیے کہے گا تو میں اس پر ہاں بول دوں گا، اس کا جواب دوں گا۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اولہما کتاب اللہ، پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب، فیہ الہدی، اس میں ہدایت ہے، والنور، اور اس میں نور ہے۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے۔ فَخُذُوا بِكِتَابِ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو، وَاسْتَمْسِكُوا، اور چمٹ جاؤ اس سے۔ فَحَثَّ عَلَىٰ كِتَابِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے اور اس سے چپٹنے کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں، وَرَغَّبَ فِيهِ، اور اس طرف اس جانب ترغیب دلاتے ہیں۔ ثُمَّ قَالَ، پھر فرمایا آپ نے، وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میرے گھر والے۔ اب اہل بیتی میں ازواج مطہرات بھی ہیں اور آپ کے نواسے اور بیٹی داماد بھی ہیں، اس کو ذہن میں رکھ کر چلیں۔ فرمائے اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اپنے گھر والوں کے سلسلے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کا خیال رکھنا، ان کا لحاظ رکھنا، ان کی تکریم کرنا۔ فقال له حسین ومن اہل بیتہ یا زید، ایک راوی ہے اس حدیث میں حسین سوال سے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اے زید بن ارقم، الیس نساؤہ من اہل بیتہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں اہل بیت میں شامل ہیں؟ قال نساؤہ من اہل بیتہ، ہاں نبی علیہ السلام کے ازواج اہل بیت میں شامل ہیں، ولیکن اہل بیتہ من حرم الصداقہ بعدہ قال ومن ہم، ہاں اور وہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کو حرام کر دیا، اور وہ کون لوگ ہیں؟ ہم آل علی کی، وہ حضرت علی کی اولاد، وہ آل عقیل، ان کے بھائی عقیل کی اولاد ہیں، وہ آل جعفر، اور ان کے بھائی جعفر کی اولاد ہیں، وہ آل عباس، اور ان کے چچا عباس کی اولاد ہیں۔ قال كل هؤلاء يحرم الصدقہ، قال نعم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر صدقے کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ تو یہ بڑی طویل حدیث ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت کی تکریم اور ان کا لحاظ رکھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور اللہ کی کتاب کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنے اور اس پر عمل کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ اسی کے ساتھ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حسن کو پکڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت اسامہ ہیں اور حضرت حسن ہیں، دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس دکھایا، فرمایا اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، پھر سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن بن علی، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ اسی طرح صحیح بخاری میں حضرت برا کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت حسن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر ہیں اور آپ دعا فرما رہے ہیں اللہم انی احبہ فاحبہ، اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کرتا۔ اور صحیح بخاری میں 3751 نمبر پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے اُرْقُبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، یہ کون ہیں؟ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ
खलीफत रसूलुल्लाह, अल्लाह के रसूल के खलीफा बिला फस्ल, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जिनको खिलाफत मिली वो फरमाते हैं उनको मुहम्मदन की अहले बैती, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, आपके अहले बैत के साथ मोहब्बत में तलाश करो। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौके पर फरमाया था जब अम्मा आयशा पर लोगों ने जिना की तहमत लगाई थी, नाउज़ुबिल्लाह। और ये दलील है इस बात की, सही बुखारी में 3637 नंबर पर हदीस फरमाते हैं मैं यअज़िम मा फी रजुलिन बलगनी अताहु फी अहली बैती, लफ्ज़ आया है इसमें। नबी अलैहि सलाम फरमाते हैं कि ऐसे शख्स की तरफ से कौन उज़्र पेश करेगा जो मुझे मेरे घर वालों के बारे में तकलीफ पहुंचाता है। अम्मा आयशा के बारे में नबी अलैहि सलाम ने फरमाया कि कौन उस आदमी की तरफ से क़यामत के दिन उज़्र पेश करेगा जो मेरे अहले बैत के बारे में मुझे तकलीफ पहुंचाता है। तो इस हदीस से साबित हुआ कि अज़वाज मुतहहरात भी अहले बैत में शामिल हैं। बातें तो बहुत सारी हैं, मुशावरत सहाबा की एक अरमान है, और इस ताल्लुक़ से कुछ बातें मुझे कहनी है, लेकिन मौलाना फरमा है 10 मिनट तक, और तो उससे भी कम रह गया होगा। कुछ है भाई? देखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में फरमाया, जामे तिरमिज़ी में 3781 नंबर पर यह हदीस है, इन्ना हादा मलकुन लम यंज़िल अर्ज़ क़त्तु क़ब्ल हाज़िहि लैला। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये फरिश्ता जो इस वक्त ज़मीन पर आया है, इस रात में इससे पहले ये नहीं आया ज़मीन पर। इससे अदन रब्बहु अन युसल्लिमा अलैया, जिसने अपने रब से मुझे सलाम करने की इजाज़त ली है, और युबश्शिरनी, और मुझे खुशखबरी देने की इजाज़त मांगी है। क्या खुशखबरी है? कि अन्ना फातिमा सय्यिदतु निसाई अहलिल जन्नह, कि फातिमा जन्नतियों की सरदार होंगी, जन्नती औरतों की सरदार होंगी। वो अन्नल हसन वल हुसैन सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्नह, और हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार होंगे। इसी तरह सही बुखारी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हुमा खानताय मिन दुनिया, ये दोनों मेरे नवासे, ये दुनिया में मेरे दो फूल हैं। इसी तरह हज़रत अबू बकरा की रिवायत सही बुखारी में फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन को अपने पास बिठाया पर फरमाया इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यिदुन, मेरा ये बेटा, अल्लाह अकबर, नवासे पे बेटा कहना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त की इंतहा है। इससे कोई शफ़क़त नहीं हो सकती कि नवासे को फरमाते हैं इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यिदुन, ये मेरा बेटा सय्यिद है। वलअल्लाहु अन युस्लिह बिही फ़िअतैन मिनल मुस्लिमीन, बाद रिवायतों में फ़िअतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन, कि ये यकीनन इसके जरिए मुसलमानों की दो अजीम जमातों में सुलह होगी। ये मेरा बेटा सय्यिद है, और इसके जरिए से मुझे पूरी उम्मीद है कि मुसलमानों के दो गुरोहों में, अजीम गुरोहों में सुलह होगी। और ये पेशगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हुई। हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफतुल मुस्लिमीन थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत के बाद 6 महीना खिलाफत थी। उसके बाद खिलाफत हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले कर दी, उनके हाथ पर बैत कर ली। ये है वो सुलह जिसकी पेशगोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी कि मेरा ये बेटा मुसलमानों के दो अजीम ग्रोह में सुलह कराएगा। अब एक बात की वजाहत और कर देता हूँ। अहले बैत के लिए हमारे ईमान का हिस्सा है उनकी मोहब्बत है, और उनसे बुग़्ज़ और अदावत निफाक है, मुनाफ़िक़त है। ये जान लीजिए अच्छी तरह। लेकिन मेरे भाइयों, हम जिस तरह सहाबा भी मासूम नहीं मानते, अहले बैत को भी मासूम नहीं मानते। अहले बैत भी मासूम नहीं, और अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर हम कोई
کاروبار نہیں کرتے. الحمدللہ رب العالمین. اہل بیت کی محبت کے نام پر کوئی دکان نہیں چلاتے, کوئی کاروبار نہیں کرتے ہیں. ان کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, ان سے دین میں جو حصہ ہمیں ملا ہے اسے قبول کرتے ہیں. صحابہ نے جو دین پہنچا ہے اسے قبول کرتے ہیں. صحابہ اور اہل بیت پر طعن کرنا یہ اس دین کو مشکوک کر دینے کے برابر ہے. سارا دین مشکوک ہو جائے گا. کیوں کہ صحابہ سے تو قرآن ملا ہے, صحابہ کرام سے حدیثیں ملی ہیں, نبی علیہ السلام کے گھر والوں سے حدیثیں ملی ہیں. اگر یہ سب مشکوک ہو جائیں گے میرے بھائیوں پورا دین مشکوک ہو جائے. تو ایسی کسی سازش کا شکار نہ ہو. اب ان کے بارے میں ایک بڑا امام شافعی کی طرف ایک نسبت کی جاتی ہے شعر کی. میں اس کی وضاحت ضروری سمجھتا ہوں, اور میں نے بتایا آپ سے کہ ہم دل کی گہرائی سے ان سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کا کلام اور کسی ایک بھی اہل بیت کے اداروں سے بغض اور عداوت اور کینہ منافقت سمجھتے ہیں, لیکن ان کو معصوم نہیں مانتے. اب امام شافعی کی طرف کچھ لوگوں نے ایک شعر منسوخ کر دیا اور وہ دیوان شافعی کے اندر موجود ہے, جبکہ دیوان شافعی امام شافعی کی زندگی میں نہیں لکھا گیا. کئی سو سال کے بعد لوگوں نے دیوان شافعی کے نام سے کتاب لکھی. کیا ہے وہ شعر؟ انکان ربن حب آل بیت, یہ بات جگہ ہے حب آل محمد ولیشهد استقلال انی راغب. یہ جھوٹ ہے امام شافعی کو. کیا مانا ہے اس کا؟ کہ اگر اہل بیت سے محبت کا نام رافضیت ہے تو اے جنو انسان تم گواہ ہو جاؤ میں رافضی ہوں. العیاذ باللہ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ, محدث, عظیم انسان, اس کی بے شمار خدمات ہے اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے, وہ یہ کہیں کہ اہل بیت سے محبت کرنے والے تو حقیقت میں اہل سنت ہیں, حقیقت میں صحابہ کے راستے پر چلنے والے لوگ ہیں. اہل بیت سے محبت کرنے والے رافضی نہیں ہو سکتے, رافضی نہیں ہو سکتے. امام شافعی اپنے کو ان کے سامنے تو دلائل کا اخبار تھا اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں. صحیح حدیثوں کو مان کر ان کی فضیلت پہ اقرار کریں, جھوٹ کو نہیں. اس کی سند میں محمد بن محمد الاشعث الکوفی ضعیف راوی ہے, بلکہ اس پر حدیثیں گھڑنے کا الزام ہے. بعض مجہول راوی ہے. اس کی سند میں ایک راوی اسماعیل ابو سعد الاسترابادی ہے جو حدیثیں گھڑتا تھا. یہ شعر دیوان شافعی نامی کتاب میں ذکر کیا گیا ہے, جبکہ یہ کتاب امام شافعی نے نہیں لکھی, 14ویں صدی میں لکھی گئی ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ کی وفات 204 میں ہوئی. کتنے بڑا زمانے کا فرق ہے اس کتاب میں امام شافعی رحمہ اللہ کی وفات کے سن وفات. تو یہ جھوٹ ہے جو آدمی یہ شعر پڑھ کر اہل بیت کی محبت کا چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے تو جھوٹا ہے, سچا نہیں ہے. اسی طرح میرے بھائیوں پنجگن کا ٹیکا بنایا گیا ہے, پنجگن پاک 5 کون ہے پنجگن پاک؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ عنہ, سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ, حضرت حسن اور حسین رضوان اللہ علیہ اجمعین. یہ 5 ان کو ڈاکٹر کا پنجگن پاک. اس کا معنی کیا ہوگا؟ باقی جو لوگ ہیں وہ سب پاک نہیں. یہ گمراہی ہے, بہت بڑی گمراہی, اور اس کے لیے بھی ایک شعر بنا لیا لوگوں نے. اور مجھے افسوس ہوا کئی جگہ میں نے سنی گھرانوں میں لکھا دیکھا وہ شعر کاغذ پر یا کپڑے پر. وبا, جب گرمی کے موسم میں وبائی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں تو لکھ کے لگا دو تمہارا گھر محفوظ رہے گا. اور یہ ہماری مساجد میں بیٹھے لوگ تعلیم گنجا کرنے والے بہت معذرت کے ساتھ عرض کروں گا وہ سب لکھ کر دیتے ہیں, اور لکھنے والے کو معلوم نہیں کیا لکھ کر دے رہا. کیا ہے وہ لی خمسۃ فی بہا حر القضاء الحاطمہ المصطفى
والمرتضى وابناهما والفاطمہ. یہ 2 لائنیں ہیں. یہ لکھ کر کاغذ پر یہ کپڑے پر لکھ کر دیتے لوگ گھروں میں لٹکا لیتے. بچوں اس شرک سے، یہ بڑا شرک ہے. کیا مانا ہے اس کا؟ میرے لیے 5 ہستیاں ہیں، میرے لیے یہ 5 ہستیاں، ان کے ذریعے توڑ کر رکھ دینے والی وبا کی گرمی بجھاتا ہوں. اور وہ 5 ہستیاں یہ ہیں: المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ. ابھی جن کا میں نے ذکر کیا 5 ہستیوں، تو یہ بھی شرک ہے اور بڑا شرک. اہل بیت نے کبھی شرک کی تعلیم نہیں کی. اہل بیت نے کبھی رونے پیٹنے اور اس طرح کی تعلیم نہیں کی. اہل بیت نے کبھی جلوس نہیں نکالے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، دونوں صاحبزادے موجود تھے. کسی نے بھی اس تاریخ کے حوالے سے یا کسی حدیث کے حوالے سے بتائے کہ دونوں صاحبزادوں نے اپنے والد گرامی کا یوم شہادت منایا یا نہیں، اور منایا تو کس طرح منایا؟ بتا کس طرح منایا؟ آج تو حضرت حسین کی شہادت بلا شبہ مظلومانہ ہے، غمناک ہے، اور اللہ کی بے شمار لعنتیں ان لوگوں پر ہوں جو حضرت حسین کی شہادت میں شامل تھے. کیا اس سے راضی ہیں؟ ہم اللہ کو گواہ بنا کر بولتے ہیں کہ بے شمار لعنتیں ان لوگوں پر ہوں، لیکن اس کا معنی یہ نہیں میرے بھائیوں کہ حضرت حسین کی شہادت کو بنیاد بنا کر ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں، بدعات کے کام کرنے لگیں، خرافات میں پڑ جائیں، گھوڑا جانور ان کی طرف منسوخ کر کے بچوں کو اس کے نیچے سے شفا یابی کے لیے نکالیں. یہ شرک نہیں تو کیا؟ یہ خرافات نہیں تو کیا؟ یہ کب اہل بیت نے کیا؟ اہل بیت کا عقیدہ توحید کا عقیدہ ہے. اور آج کل حسینی یزیدی کی تفسیر بھی ہو رہی ہے. حسینی یزیدی، فلاں یزیدی، جسے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت بیان کر دیں یہ کوئی ناسبی ہے، یہ یزیدی ہے. اصطلاحیں چل رہی ہیں آج کل، فلاں آدمی ناسبی ہے، فلاں آدمی یزیدی ہے. تو بھائی کیا کر دیا اس نے؟ وہ امیر معاویہ کی فضیلت میں حدیثیں بیان کر رہا تھا، اس لیے وہ ناسبی ہے. ناسبی معلوم ہے کسے کہتے ہیں؟ ناسبی اس شخص کو کہتے ہیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خانوادے سے بغض و عداوت رکھے، اسے ناسبی کہتے ہیں. اور جو صحابہ کرام سے بغض و عداوت رکھے اسے رافضی کہتے ہیں. اور جو آدمی ناسبی ہے وہ رافضی بھی ہے، جو رافضی ہے وہ ناسبی بھی. کیوں؟ کہ جن اہل بیت کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ صحابیت کے مقام پر بھی فائد ہیں. کیا حضرت علی خلیل صحابی نہیں تھے؟ کیا سیدہ فاطمہ صحابیہ نہیں تھی؟ کیا حضرت حسن صحابی نہیں تھے؟ کیا حسین صحابی نہیں تھے؟ صحابی تھے سب. انہیں صحابیت کا مقام بھی حاصل تھا اور اہل بیت ہونے کے ناطے بھی تو مقام حاصل. جو آدمی صحابہ سے بغض رکھے وہ رافضی ہے، اور جو حضرات اہل بیت سے بغض و عداوت رکھے اور ان کی برائیاں کرتا پھرے وہ ناسبی. امیر معاویہ کے بارے میں جو حدیثی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں ان کو بیان کرنا کیسے ناسبیت ہو گیا؟ ان میں کہیں یہ نہیں کہ علی کو برا کہو، کہیں نہیں فاطمہ کو برا کہو رضی اللہ عنہ، کہیں بھی نہیں. اس طریقے سے لوگ اس عوام کو بیچارے بولنے والے لوگوں کو جنہیں دلائل کا معلوم نہیں، حدیثوں تک پہنچ نہیں، ان حدیثوں کا فہم ان کو معلوم نہیں، ان کو بنیاد بنا کر ان کے نمبر بیان کر کر کے غلط فہمیاں پیدا کی جا رہی. میرے بھائیوں ان سب فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اور کتاب و سنت کے ماہر علماء سے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، ان سے منسلک رہیں، دین ان سے سیکھتے رہیں، سمجھتے رہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر کسی نے خطا کی ہے تب بھی آپ اس کی پیروی کریں، نہیں، خطا میں کسی کی پیروی درست نہیں. اگر آپ پر واضح ہو جائے کہ کسی عالم نے کسی مسئلے میں خطا کی ہے تو اس میں اس کی پیروی نہیں کرنی ہے، لیکن جو صحیح بات بیان کرے اس کو ماننا ہے، اس کی تقریر کرنی ہے، اس کی عزت کرنی ہے اور اسے اپنے آپ کو جوڑ کر رکھنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کو سمجھنے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی میرے پاس بہت ساری چیزیں تھیں،
صحابہ و اہل بیت کے درمیان جو محبت کے واقعات ہیں، وصیت کے واقعات ہیں، وہ بھی آپ کو بیان کرتا، اور مشاجرات صحابہ کے بارے میں جو اہل سنت کا موقف ہے اسے بھی میں آپ کے سامنے بیان کرتا کہ اجازت دیں تو ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ مشاجرات صحابہ، مشاجرات صحابہ کا مطلب ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کے درمیان جو اختلافات ہوئے ان کو کہتے ہیں مشاجرات صحابہ۔ تو مشاجرات صحابہ کے بارے میں بیان کرنا، عوام میں اس کو لے کر آنا اور اس کو سارے جہان میں بیان کرتے پھرنا، یہ اہل سنت والجماعت کا موقف نہیں۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے ہیں ان پر اپنی زبان کو بند رکھیں اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کریں۔ اور اس کی دلیل ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 4659۔ حدیث تو بڑی طویل ہے، اگلی بار چھوڑ دیتا ہوں، صرف اردو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت عمر بن ابو بکر نے بیان کیا کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ مدائن میں تھے۔ حضرت حذیفہ مشہور صحابی اور ایسی باتیں بیان کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ سے ناراضی کی حالت میں بیان کی ہیں۔ ایسی باتیں وہ لوگوں میں بیان کرتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے حضرت حذیفہ سے یہ باتیں سنی ہوتی ہیں وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آ کر یہ باتیں بتایا کرتے کہ حضرت حذیفہ نے یہ کہا۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ حذیفہ جو کہتے ہیں انہیں ہی ان کا زیادہ پتہ ہوگا۔ لوگ حذیفہ کے پاس آتے اور کہتے کہ ہم نے آپ کی بات سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ذکر کی ہے تو انہوں نے آپ کی تصدیق کی نہ تکذیب، وہ آپ کی بات کی نہ تصدیق کرتے ہیں نہ تکذیب کرتے ہیں۔ جو باتیں ہم آپ سے سن کر حضرت سلمان سے ذکر کرتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ حضرت حذیفہ نے حضرت سلمان سے ملاقات کی، وہ سبزی کے باغ میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ سلمان آپ کو کیا چیز نے روک دیا ہے، کون سی بات نے روک دیا ہے، کیا معنی ہے کہ جو باتیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں آپ ان میں میری تصدیق نہیں کرتے؟ اب بات سننے کی ہے بہت غور سے۔ حضرت سلمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض بھی ہو جایا کرتے تھے اور اس حالت میں اپنے صحابہ سے کچھ کہہ بھی دیا کرتے تھے۔ جب آپ ناراض ہوتے تھے تو کسی کو کچھ بول دیا، ڈانٹ دیا، پھٹکار دیا، کوئی ایسا جملہ بول دیا کہ جو نہیں بولنا چاہیے یہ بھی بول دیا غصے میں، ناراضگی۔ اور جب خوش ہوتے تھے تب بھی اس حالت میں کوئی نہ کوئی بات اپنے کسی صحابی کے بارے میں فرما دیتے تھے۔ تو کیا آپ اپنے انداز سے بات نہیں آ سکتے؟ حضرت حذیفہ سے کہا حضرت سلمان نے، تو کیا آپ اپنے اس انداز سے بات نہیں آ سکتے؟ کیا آپ لوگوں کے دلوں میں کچھ صحابہ کی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس کے بارے میں خود ڈالنا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں بخوبی جانتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا، صحابہ کا مقام معلوم ہوگا، اے اللہ میں اپنی امت کے کسی کو بھی میں نے برا بھلا کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا، اے اللہ میں نے اپنے صحابی میں سے کسی کو بھی برا بھلا کہا، ناراضگی یا ناراضی کی حالت میں لعنت کی ہو، تو میں بھی انسان ہی ہوں، اس طرح وہ غصے میں آ جاتے ہیں میں بھی آ جاتا ہوں، اے اللہ میری ان باتوں کو قیامت کے دن ان کے لیے رحمت بنا دے۔ اللہ اکبر۔ میں نے غصے میں اپنی کسی صحابی کو کوئی بات کہہ دی حتیٰ کہ لعنت تک بھیج دی، تو اے اللہ میری ان باتوں کو جو میں نے اپنے کسی صحابی کے بارے میں کہی ہے قیامت کے دن رحمت بنا دے۔ اس صحابہ کا مقام ہے۔ اے حذیفہ، حضرت سلمان فرماتا ہے حذیفہ اللہ کی قسم اگر تم باز نہ آئے تو میں عمر کو لکھ کر بھیج دوں گا، تیرے عمر کا تمہارے خلافت کا کہا میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو لکھ کر بھیج دوں گا کہ حذیفہ یہ کر رہے ہیں۔
تو لوگوں نے سفارش کی، جو لوگ وہاں موجود تھے کہ نہیں آپ ایسا نہ کریں، امیر المومنین کو دقت نہ کی۔ تب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو قسم کھا چکے تھے، قسم کا کفارہ ادا کیا اور خط نہیں لکھا۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہے، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ صحابہ کرام کے بارے میں کوئی بات اگر ہمیں معلوم ہوتی ہے آپس کے ان کے اختلافات اور جھگڑوں کے بارے میں، تو ہمیں اپنی زبان کو رکھیں، زبان نہیں کھولنی۔ ہماری کیا حیثیت ہے کہ ہم کسی کے بارے میں ان اصحاب کے بارے میں جن کا مقام بہت بلند ہے اور وہ مقام کسی غیر صحابی کو حاصل نہیں، ان کے بارے میں اپنی زبان کھولیں۔ بہت سارے میرے پاس محدثین کے اور تابعین کے اور اسی طرح ان کے بعد والوں کے اقوال ہیں جن میں وہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے بارے میں زبان کو رکھتا ہے، زبان درازی نہ کی جائے، خاموش رہنا چاہیے۔ تو یہ اہل سنت اور جماعت کا موقف ہے کہ ہم صحابہ کی تقریم کریں، اہل بیت کی تعظیم کریں اور ان کے آپس کے اختلافات کو عوام میں نہ اچھالتے پھریں، بلکہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، دعا کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی مدد عطا فرمائے۔ آمین دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
خلفائے راشدین کا ہے وہ مقام دوسرے صحابہ کا نہیں ہے. جو مقام عشرہ مبشرہ کا ہے وہ مقام دوسرے صحابہ کا نہیں ہے. لیکن تمام کے تمام صحابہ كلهم عدول، تمام کے تمام صحابہ منصف ہیں، تمام کے تمام صحابہ عدل کے پیکر ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے تم جس کی ابتدا کرو گے تمہیں فائدہ ہوگا، تم ہدایت کے اوپر آ جاؤ گے. ایسی پاکیزہ ہستیوں کے متعلق ہم زبان درازی کریں، ہم چھوٹوں کا مربع ہے. ہم کون سے کھیل کی مولی ہیں؟ ہماری حیثیت کیا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے اوپر کیچڑ اچھاتے ہیں، صحابہ کرام کو برا بناتے ہیں. اگر ان کے درمیان اختلافات ہوئے تو ان اختلافات کا خاتمہ ہوا. اگر ان کے یہاں اختلافات ہوئے ان کا ریزن تلاش کر کے، ان کے اسباب تلاش کر کے اس کا حل کیا گیا. اور وہ تمام کی تمام چیزیں اس انداز سے ختم کر دی گئی ہے جو اللہ رب العزت نے فرما دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. بتلائیے اس سے زیادہ پختہ دلیل اور کون سی ہو سکتی ہے کہ جس کے متعلق اللہ کہتے ہیں میں ان سے خوش ہوں وہ بھی میرے ساتھ ہوں. اپنی خوشنودی کا پروانہ اللہ رب العزت جس جماعت کے متعلق کہہ دے تو اس جماعت کے متعلق ہم کون ہوتے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہوتی ہے. ہم کبھی زبان دراز کرتے ہیں، صحابہ کرام کے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں، یہ ایک صحابہ سے غلطی ہوئی ہے، صحابہ سے خطا ہوئی ہے. وہ صحابہ کی خطا کی پکڑ کرنے والے ہم ہیں. وہ صحابہ کی خطا اگر ہوئی ہے ان کی توبہ اور استغفار اس انداز کی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان کی توبہ کو تمام کے تمام اہل بستی کے اوپر تقسیم کر دیا جائے تو اللہ سب کی مغفرت فرما دے. ان کا متعلق ہم زبان دراز کریں، کتنے افسوس کی بات ہے. وقت نہیں ہے، وقت ہو چکا اتفاق سے 14-13 منٹ لیٹ ہو چکے ہیں. وقت کافی ہو چکا ہے لیکن پروگرام ختم نہیں ہوئے ہیں. پہلا پروگرام ہے، آئندہ انشاءاللہ ہوگا پروگرام، آئندہ پروگرام ہوتے رہیں گے اور ہمیں اس کے اوپر کام کرنا ہے تاکہ عظمت صحابہ ہمارے اور عوام الناس کے دلوں کے اندر بیٹھ جائیں. وہ ہمارے وہ عوام الناس، وہ بھولے بھالے لوگ کہ جن کو الف سے بے کا نہیں پتا، جن کو ABCD نہیں پتا، جن کو دین کی ہوا تک نہیں لگی، جن کو کتاب و سنت کا علم تو بہت دور کی بات ہے، ان کو اس کا تصور تک بھی نہیں آتا. وہ لوگ ایسی زبان درازی کریں گے اور ہم لوگ خاموش تماشائی بنے بیٹھیں گے. یاد رکھیے گا عزیزان ملت، اگر ہم خاموش بیٹھیں گے گرفت ہماری بھی ہوگی. اللہ رب العزت ہم سے پوچھے گا جب اہل بیت کے اوپر کیچڑ اچھالی جا رہی تھی، صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا تھا، میرے نبی کے ساتھیوں کو گالیاں رکھی جا رہی تھی، تم کہاں سو رہے تھے؟ ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. عزیزان ملت، یہ صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی محبت کی علامت ہے جو یہاں آیا. ورنہ آج آنے کا موقع نہیں تھا. آپ نے دیکھو کہ میرے بیٹے کے فون آئے. اتفاق یہ ہے کہ میری رچنا میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہے اور بیٹے کی اپنی کافی پریشانی سے میں نے معذرت کی تھی شہر سے. میں نے کہا کوئی اگلا پروگرام ہو انشاءاللہ اس میں ہم کر لیں گے. لیکن ہمارا جذبہ ہے اور اس جذبے کو ہمیں روشن کرنا ہے، اس جذبے کو ہمیں بیدار کرنا ہے، ہمیں خواب غفلت سے نکلنا ہے. سیدنا حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر، سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر بہت سے لوگ کیچڑ اچھالتے ہیں. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تفریق ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، پارٹیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھیے عزیزان ملت، سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کے درمیان قربت تھی، محبت تھی، الفت تھی، مساوات تھی. ان کے درمیان ایسی محبت تھی کہ سیدنا حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بچوں کے نام حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت پر ابو بکر بھی رکھے. کیسے کہہ دیں گے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ناراض تھے؟ آپ کو میں چھوٹی سی بات کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں. مشورے سے جو اگر پروگرام تیار ہوگا انشاءاللہ اس کے اوپر کبھی رہے گا، اوپر ہی بات ہوگی انشاءاللہ. اور خلیفہ بلا
فصل کے متعلق یہ بات ہوگی انشاءاللہ العزیز. واقعہ لمبا ہے لیکن میں آپ کو مختصر بتلا دوں. نوجوان طبقہ بیٹھا ہوا ہے, میرے نوجوان بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور آج کل نوجوان بچوں کی ذہن کو خراب کرنے والی ایک مسلسل ٹیم لگی ہوئی ہے. خاص طور سے وہ اسٹوڈینٹس جو کالجز کے اندر پڑھتے ہیں, یونیورسٹیز کے اندر پڑھتے ہیں, ان کے ذہنوں کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر نے علی کی خلافت کو غصب کر دیا. ایسا نہیں. جن لوگوں نے اولاً بیعت کی تھی حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر, ان میں سے حضرت علی بھی ہیں, بس یہ کہ تھوڑا سا فرق ہے, تھوڑے سے بعد میں ہے. یہ واقعہ کافی لمبا ہے, اس لیے میں اس بحث میں نہیں جا سکتا, تو وقت ہو گیا, اور میرے دماغ میں میرے بچے کی بیماری کچھ سوال ہے. لیکن اتنا میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس وقت منبر رسول پر حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھایا گیا, حضرت عمر کا مقام کچھ کم نہیں سمجھیا. اللہ کے نبی کے بعد ان کا مقام ہے. ثانیہ اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. سیدنا ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آیت نازل ہوئی. وَسَيُّدَنَّكُهَا الْأَتْقَى, حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق نازل ہوئی. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور حیات میں اپنی موجودگی میں ان کو نماز پڑھانے کا حکم دیا. حالانکہ روایت موجود ہے, سیدہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ 3 دفعہ منع کیا, یا رسول اللہ چھوڑ دیجیے پجار کو نہ کہیے. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, نماز ابو بکر پڑھائیں گے. اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے, اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے. تو جس وقت بیعت ہو رہی تھی تو حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ علی کہاں ہے, علی کو بلا. اور حضرت زبیر کہاں ہیں, دونوں کو بلا. ان کو بلایا گیا, ان سے جب معلوم کیا گیا تو آپ کیوں نہیں آئے, کیا وجہ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے یوں کہا تھا کہ ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے, بس تھوڑا سا فرق یہ ہے, تھوڑا سا ہمیں احساس یہ ہے کہ آپ جس وقت خلافت کا مشورہ کر رہے تھے مجھے یاد نہیں کیا. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات یہ نہیں ہے, بات یہ نہیں ہے, مشورہ اس کا ہوا نہیں, بلکہ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ طبیب بنو ساعدہ کے اندر میٹنگ ہوئی ہے اور انصار یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر آ جائے, وہ یہ چاہتے ہیں کہ امیر ہمارا ہونا چاہیے, اور اختلاف یہ ہوا کہ کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ایک امیر ہمارا ہو, یعنی انصار میں سے, اور ایک کا کہنا یہ تھا کہ ایک معاشرے میں سے ہو. اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے میں اور عمر دونوں وہاں پر گئے, اور کوئی لمبی تفصیل ہے, تو وہاں بلایا نہیں گیا تھا, ہم خود گئے تھے تاکہ انتشار ختم ہو, فساد ختم ہو. اس انتشار کا سدباب کرنے کے لیے ہم نے ایسا کیا. چنانچہ روایت بتلاتی ہے کہ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ بڑھایا اور بیعت کر دی تھی. اب کیا بات رہ گئی, ہم کون ہوتے ہیں لڑنے والے. بہرحال ہمیں سمجھنا چاہیے اور ہمیں سنبھلنا بھی چاہیے, اپنے بچوں کو سمجھانا بھی چاہیے, اور ایسی مجالس میں نہیں بیٹھنا چاہیے جہاں پر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے متعلق لب کشائیاں ہو رہی ہوں یا ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہو. میں التماس کرنا چاہوں گا, درخواست کرنا چاہوں گا اپنے ان نوجوان بچوں اور بھائیوں سے کہ جو کسی ایک فریق کی بات سن کر دوسرے سے بدگمان ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوئی اس طرح کی بات آتی ہے, آپ اہل علم سے رجوع کیجیے, اہل علم سے مشورہ کیجیے, ان کے سامنے ساری باتیں رکھیے, اور ان کے سامنے باتیں رکھ کر تب اپنا موقف جانیے کہ کون سی بات صحیح ہے, کون سی بات غلط ہے. اسی سے ہم بدگمانی سے بھی بچ سکتے ہیں, تفرقہ بازی سے بھی بچ سکتے ہیں, اور ہم صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کرنے سے بھی انشاءاللہ ہم بچ سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ, ونشهد ان لا اله الا انت, نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.
اسی کے ساتھ پروگرام کے اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. انشاءاللہ مشورے کے بعد اگلا پروگرام کا اعلان